اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحلا من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو شہریار صابر حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج الحمدللہ میرے جو سلسلہ وار پروگرام کا آج پہلی ایپیسوڈ ہے، اور یہ پہلی ایپیسوڈ کی خصوصی ہونے جا رہی ہے، اسپیشل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک 30 ستمبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور باغ جینا میں ان کا پہلا خطاب کراچی میں ہوگا، جو 3 تاریخ کو سننے میں آیا ہے کہ 3 اکتوبر کو ہوگا. تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں، کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا نہیں، اسی بارے میں ہم آپ بات کریں گے. اور اہل سنت کی علماء کرام ہیں، اور جو اہل سنت کی شخصیات ہیں، جو اہل سنت کو انہوں نے جلا بخشی ہے، وہ ذاکر نائک کے حوالے سے کیسے تاثر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات جو ہے ریویو کر دوں. میرا جو ذاکر نائک سے جو ہے حیثیت ہے، وہ انسان، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس طریقے سے جانتا ہوں، تو وہ باقاعدہ جو ان کے عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جیسے امیر المؤمنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کے الفاظات ہیں، وہ آپ سب کے لیے ابھی آپ کو ویڈیو کے آگے جا کے بھی دکھائیں گے. تو یہ جو ان کے عقائد ہے، اس حوالے سے میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. الحمدللہ میرا عقائد جو ہے، میرا عقیدہ جو ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ سے ملتا ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو میرا الحمدللہ یہ نظریہ ہے، اور میں ایسے نظریے کی مخالفت کرتا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو، نئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ جو ہے ڈیفینیٹ کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک پی ایچ ڈی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے ایم بی بی ایس کرا ہوا ہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے اسکالر، اور وہ ایک اسلامی اسکالر ہے عام سے. اسلامی اسکالر ہے عام سے، نہ وہ مفتی ہیں، نہ وہ عالم ہیں، نہ وہ کوئی وہ مبلغ ہے. وہ ایک ذرہ برابر انسان ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ مسلمان کر دیے ہیں. میرے بھائیوں، میں چاہوں گا آپ لوگوں کی توجہ بھی میرے ساتھ ضروری رہے، اور آپ دیکھنے والوں کی بھی. وہ بولتے ہیں جی میں نے 9 لاکھ 10 لاکھ یا کم و بیش 12 لاکھ مسلمان کر دیے ہیں. تو ہم اس سے بولتے ہیں بھائی آپ تو پہلے مسلمان ہو جاؤ. آپ یہ مسلمان نہیں کر رہے، آپ خود تو مسلمان ہو جاؤ. آپ بول رہے ہیں کہ میں نے 9 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ مسلمان کر دیے. کس نظریے سے مسلمان کیے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو بھی یہ کہنا سکھایا نعوذ باللہ نبی پاک مردہ ہے؟ کیا آپ نے ان کو بھی یہ کہنا سکھایا گیا حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تعالیٰ؟ بتائیں آپ لوگوں کا کیا نصیب اس میں؟ کیا آپ نے 9 لاکھ کو بھی سکھایا کہ کربلا میں جو ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ تو آپ نے یہ مسلمان نہیں کیے، آپ نے اپنے ایجنڈے بنائے. آپ دہشت گرد انسان ہیں. آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھلا ہوا ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو اس کی جو ہے تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا، ابھی ایک طبقہ ایسا ہے، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک طبقہ ایسا ہے، بھی ہم نے چند دنوں پہلے عید میلاد النبی منایا، صحیح ہے، سب نے منایا. عید میلاد النبی منانے پہ اس طبقے کو جو ابھی ہم نے خرچے کیے ہیں، وہ 2500 3000 5000 روپے ہو گئے ہوں گے، لنگر وغیرہ ملا کے. یہ لائٹیں وغیرہ لگائی تھی، 5000 روپے ہو گئے ہوں گے. وہ 5000 روپے طبقے والے کو کھٹک رہے تھے، کس لیے؟ کہ یتیم کی بچی کی شادی ہونی ہے، غریب کی بیٹی اس ٹائم آ رہی تھی. ان کو غریب نظر آ رہا تھا، غریب کا دکھ درد نظر آ رہا تھا. اور
یہ کس صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے؟ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا تو نعوذ باللہ یہ بھی بدعت ہے. لیکن اب وہی طبقہ، اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں کیسا ہے، وہی طبقہ ذاکر نائک کی آمد پہ 200 کروڑ کم و بیش 200 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے. ابھی ذاکر نائک آیا نہیں ہے پاکستان، 200 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے. 200 کروڑ میں تو میرے بھائیوں کتنی غریبوں کی، کتنی مسکینوں کی شادی ہو جانی تھی، کتنی بیواؤں کی کفالت ہو جانی تھی. 200 کروڑ روپے میں کتنی بیوائی چل جاتی، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ہو جانی تھی. ہمارے 5,000 روپے ان کو رسول اللہ کے نام پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی ہوتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے. اب میرے کو یہ بتائیں کہ صحابی کی کیا میرے صحابہ کرام نے ملکوں میں ہجرت نہیں کری؟ میرے کو بتایا جائے کون سے صحابہ کرام جب کوئی ملک جاتے تھے تو ان کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا، ان کے اوپر اتنے پیسوں کی جو ہے نشاور کی جاتی تھی، گھر محلے سج رہے. میں تو ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا، بول رہے تھے مرحبا مرحبا ذاکر نائک مرحبا. یہی نعرہ اگر مصطفیٰ کریم کے لیے لگا دے تو بدعت ہے، مشرک ہیں. اور آپ اس 2 ٹکے کے اسکالر کے لیے لگا رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ کنفرم جنت نہیں ہے پھر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ہمارا سینہ جو ہے الحمدللہ ہماری ماں نے، میرے باپ نے میرے گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائی ہے. میں تو جگہ جگہ رسول اللہ کے ناموں اس کے گیت گاتا جاؤں گا. نعت خوانی موت بھی مجھ سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتا جاؤں گا. خلد میں ہوگا میرا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. الحمدللہ. تو ہمارے تو گٹھیوں میں جو ہے رسول اللہ کی محبت پلائی گئی ہے، تو ہم تو ان کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں. 5,000 تو میں نے کم سے کم بتائے، اگر ہمیں پورا گھر بھی لٹانا پڑے تو مرحبا لبیک حاضر ہے. اور یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی فضول پیسے خرچ ہے. اور سکتا ہے ان کو اس کا گناہ ملے، بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ کوئی وہ دنیا کا راجہ مہاراجہ تو آ نہیں رہا. یزید کی جو ہے نسل آ رہی ہے ایک طریقے سے، یزید کو اچھا بولنے والا آ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں مخاطب کرتے بولوں گا کہ پاکستان ہے، پاکستان میں حسینی بستے ہیں، تو جب بھی وہ آئے تو خدا را اپنی احتیاط کریں. کبھی اگر کسی بھی حسینی لشکر کا سامنے آپ نے یزید کے بارے میں اچھے الفاظ یوز کر دیے تو پھر آپ کی گارنٹی نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان محمد علی نے بنایا اور فاطمہ نے بنایا. آگے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، اور اہلیہ رمضان مبارک میں بھی ہمارا ان سے جو ہے ملاقات ہوتی رہی ہے. اور ان کو دیکھ کے تو میرے کو ایک شخصیت بھی بہت پیاری ہے جو واقعی ریسرچ اسکالر تھے، عالم تھے. ان کے بارے میں آپ آگے جا چل کے بات کروں گا. لیکن ابھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی ساحر صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ علی ساحر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا، اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شہیر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی بہت اچھا ہوں، آپ کی دعائیں الحمدللہ. تو علی بھائی بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو کر چلتا ہوں. ابھی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی موقف کی طرف چل لیتے کہ ان کی جو ذاتی نظریات جو ہیں کیا ہیں کیا نہیں، ان کا اہل سنت سے کس طریقے سے جو اختلافات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذاکر نائک کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طریقے کا شخص ہے، اور ہمارے سے کیا اتحاد ہو سکتا ہے، کیا ہمارے سے اتفاق ہو سکتا ہے، اور اس کے جو نظریات جی ہیں وہ بہت کس بہت شکریہ بنیاد شہیر بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو سا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، اس کو ڈاکٹر ذاکر نلائک کہہ لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کیونکہ یہ فتنہ ایسا ہے جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہے تو وہ ہماری نظر میں فتنہ ہے. کیا اس شخص کو نبی پاک کا فرمان یاد نہیں؟ خطبہ الحجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نبی اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور دوسرا میری آل. ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے.
تو آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہ یزید کے پیچھے چلا گیا ہوا ہے. ہماری نظر میں یزید فاسق، فاجر، کافر، شرابی، زانی ہے. اگر یہ آج اس کو کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو ہم یہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تجھے تیرا باپ یزید مبارک، ہمیں ہمارا امام حسین مبارک. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نلائق ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا کیا بیان ہوتا ہے؟ او جی یزید کا تو قصور نہیں تھا، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں ہی جنتی ہیں. اگر آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں، نبی پاک نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی. تو اسی وجہ سے ہم نے نبی پاک کی آل کا دامن نہیں چھوڑا. اگر نبی پاک کے بڑے شہزادے نے اور اکیلے امام حسن نے صلح نہیں کی تھی، حضرت امام حسین نے بھی صلح کی تھی. نبی پاک کی ان دو شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. اب قیامت تک جو الزام لگاتا ہے لگاتا رہے. ہم حضرت امیر معاویہ کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یزید پہ لعنت ہم بے شمار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے. اور یہ جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں ربیع الاول کے دنوں میں کہ جناب جی آپ نے جھنڈے لگا لیے، اتنی لائٹنگ کر لی ہے، کسی بیوہ کی شادی کر دیتے، کسی یتیم کی شادی کر دیتے. پہلے تو تم بیوہ ہی ہمیں دو نا، یتیم ہی ہمیں دو، ٹھیک ہے. اور اب یہ آ رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نلائق پاکستان، اور اس کی آمد کی خوشی میں جو یزیدی سارے ہیں چرچا کرتے پڑے ہیں. بھائی جی چرچا کر رہے ہیں، پیسے خرچ کرتے پڑے ہیں. 200 کروڑ کا خرچہ تو ہم نے سنا ہے حکومت جو سی کرتی پڑی ہے اس کے استقبال کے لیے. اب کدھر گئی یتیم، اب کدھر گئی بیوہ، ٹھیک ہے، اب کدھر گیا غریب. یہ صرف ان کو میلاد کے موقع پہ یاد آتے ہیں صرف. باقی یہ ڈاکٹر ذاکر نلائق ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم اس کو ایسے شخص کو مسلمان تو کہنے کے دور، یہ انسان کھلانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نلائق ہے، ہم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے جو یہ کہتا پڑا کہ میں نے ایک دن میں پتہ نہیں 200 لوگ مسلمان کر لیے، 1000 کر لیے. جو اس شخص کو مانتا ہے وہ بھی یزیدی ہے. ہم نے نبی پاک کی آل کا دامن تھام کے رکھا ہے، اور یہ اکثر کہتا ہے کہ نبی پاک سے بھی نہیں مانگ سکتے، نبی پاک کا وسیلہ بھی نہیں دے سکتے. تم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جانتے ہو؟ تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے زیادہ تم دین جانتے ہو؟ کربلا کے موقع پر جب ان کو قیدی بنا کے رکھا تب انہوں نے یہ آپ نے بلکہ کلام بھی سنا ہوگا کہ ان التیاری الصبا، اس کا آخری شعر جو مقطع ہے اس میں کیا کہتے پڑے حضرت امام زین العابدین؟ تم حضرت امام زین العابدین سے زیادہ دین جانتے ہو. تو لہٰذا ایسے بندے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم ایسے شخص کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو یزید کو اچھا کہے. اور یہ وہابی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نلائق کو، اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہابی جو سے، اس کو شوق سے سنتے ہیں وہابی. ابھی بھی آ رہا ہے پاکستان میں تو دیکھنا زیادہ آپ کو وہابی ہی نظر آئیں گے، زیادہ آپ کو وہابی نظر آئیں گے جو اس کو سننے آئیں گے ڈاکٹر ذاکر نلائق کو. اس کو وہابیوں کی بہت بڑی سپورٹ ہے کیونکہ وہ بھی یزیدی ہیں، وہ بھی یزید کو اچھا مانتے ہیں. اور شہریار بھائی آپ ذرا توجہ فرمائے، دیکھیں جو کل تک نبی پاک کی آمد کی خوشی کی دلیلیں مانگتے تھے، آج ڈاکٹر ذاکر نلائق کا ان کو پاکستان آنے کی خوشی اتنی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں. اس کو چاہنے والے خوشیاں مناتے پڑے جو ہم سے نبی پاک کے میلاد کی دلیلیں مانگتے تھے. اب کدھر کی دلیلیں؟ اور یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. حافظ شرازی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حبیب کی محبت نہیں عطا کرتا، صرف چنے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک فرماتا ہے اٹھو میرے حبیب سے پیار کرو، اٹھو میرے حبیب سے پیار کرو. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں نبی پاک کی آمد کی خوشی کا جو جشن مناتے ہیں. کا ایک پورا معاملہ آیا، اس کے لیے آپ کیا اپنے اہل سنت کا موقف رکھنا چاہیں گے؟ ذرا آپ اس کے بارے میں نمائندگی فرما دیں. جی شہریار بھائی، میں بھی دیکھ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کافی ویڈیو سے گردش کرتی پڑی ہیں، لیکن وہ 2 سے 3 دفعہ ویڈیو بنا چکے ہوئے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہوئے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں جن کا دل آزاری ہوئی ہے کہ واقعی مجھ سے گستاخی ہوئی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ واقعی مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں. تو اب میرے خیال میں کہ اب ہم کوئی نہیں بنتا ہمارا تنقید کرنا، اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اب اس نے رجوع کر لیا ہوا ہے تو معاف کر دینا چاہیے. علی صاحب بہت شکریہ. میرے بھائی، میرے دوست علی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنا پورا موقف جو ہے ذاکر نلائق اور طارق مسعود کے حوالے سے جو ہے آپ تک پہنچایا. اب میں بتاتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود کے حوالے سے جو ہم نے 3 ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو ابھی ہم ان کے اوپر بات کرنا
نہیں چاہیے، جبکہ انہوں نے کبھی حالیہ بیان آیا ہے اس میں پھر انتشار ہوا ہے، اس میں انہوں نے پھر کھلے عام جو ہے کہ اہل سنت کی مذہبی تنظیموں کو اور سیاسی تنظیموں کو لڑکا رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی نہیں ایک پوری ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ان کی اندر کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی، ابھی ہم عاشق رسول زندہ ہے الحمدللہ، اکڑ کے ہم تو سب ختم کر دیں گے۔ بنے گی آپ کی نہیں ایک ویڈیو، صبر کریں، رکے ذرا صبر کریں۔ تو ابھی ہم ذاکر نائک کے حوالے پہ آ جائیں۔ ذاکر نائک نے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں کس بنیاد پہ ہیں؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کری؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظات کہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے ان کے الفاظات کہ نعوذ باللہ تعالی جو شخص مر چکا ہے، کہاں ہے علماء دیوبند، کہاں ہے علماء اہل حدیث؟ کیا ان کو یہ ان کے الفاظات سمجھ نہیں آتے؟ کیا ذاکر نائک کا ان الفاظات پہ کوئی رجوع ثابت ہے؟ کیا ذاکر نائک نے ان کے اوپر رجوع کیا؟ تو ایسے شخص کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو۔ مردہ تو بہت دور کی بات ہے، شکر کرو ذاکر نائک تم حضرت عمر کے دور میں نہیں تھے، کیا یہ دور خلافت حضرت عمر کا نہیں ہے؟ ورنہ تمہارا وہ حال ہوتا دنیا دیکھتی۔ لیکن مجھے یقین اپنے رب اللہ کی ذات پہ کہ ابھی بھی تمہارا اس دنیا میں وہ حال ہونا ہے، یہ دنیا دیکھے گی۔ تم نے چھوٹی سی شخصیت سمجھ لیا میرا آقا مولا کو، سرور کائنات ہیں، وہ 2 جہاں کے مالک ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اور آپ کہہ گئے نعوذ باللہ وہ شخص مر چکا۔ یہ کیا کوئی میرے باپ دادا پر دادا کے لیے یہ الفاظ یوز کرے گا، میرے کو برا لگے گا، میں لا تعلق کر لوں گا۔ لیکن آپ نے سرور کائنات کے لیے لفظ ہے، محبوب خدا کے لیے کہیں، کون سی توحید آپ پھیلا رہے ہیں؟ یہ شیطانی توحید ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے شیطان خوش ہوگا۔ اور دوسری بات جو ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ ہے امام حسن، امام حسین اور یزید پہ، کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ میں پہلے چاہوں گا آپ مفتی واحد قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، علماء دیوبند کے ایک بہت بڑا نام ہے، تو ان کا کیا حوالہ ہے دیوبندیوں کا ان کے حوالے سے، اور پھر ہماری کیا رائے، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دیکھیں آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، یہی اختلاف ہمارا ہے ان سے، جب تک یہ رجوع نہیں کریں گے حضرت امام حسین اور یزید کے بارے میں، ان کو اچھا بولنا کیا، ان کو مسلمان نہیں بولیں گے۔ یہ شخص مسلمان کیا انسان کھلانے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ میرے نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب والے جملوں کا چناؤ نہیں کرتا۔ اور یہ جو آج بڑے بڑے ہیں یہ اس کی وکالت میں آ رہے ہیں سامنے، شرم کرو یار، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہم کیا اپنے عالم دین کے لیے جو ہے میدان میں آئے ہوئے ہیں، یا ہم کسی اپنے فقہا کے لیے آئے ہوئے، یا ہم کسی اپنے محدثین کے لیے آئے ہوئے؟ نہیں، قسم خدا کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عاشق رسول بیٹھا ہے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ آج اہل حدیث کیا دیوبندی کیا کوئی اہل تشیع کیا اہل کوئی سنی بھی اگر میں نبی کے لیے کمزور لفظ یوز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی طبیعت ایسی کروں گا۔ تم نے مذاق بنا کے رکھا ہے، ہمارے دلوں کو تم کھلونا سمجھ رہے ہو۔ میرے دل میں مصطفیٰ بستے ہیں، میرے دل میں، میرے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے۔ میں ایسے شخص سے قطعاً تعلقی کا اعلان کرتا ہوں جو میں نبی کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کرے، اور ایسے بک بک پہ بھی جو اس کو سپورٹ کرے۔ اچھا ایک شعر ابھی آپ چل رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کی جو زینت بنا ہوا ہے کہ ذاکر تیری چہل پہل پہ
हजारों बुत परस कब्र परस हमारे ऊपर सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसका जवाबी वार सुने शेर का। जिनको होती है ईद मिलादुन नबी पे तकलीफ बेशुमार, वही इबलीस के आने की खुशी मनाते हैं। ये पूरा जवाबी वार है। क़यामत तक इनको पकी है कि जाकिर नाइक का इस्लाम साबित कर दें, क्योंकि मैं समझता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो शैतान भी था। और लोग अक्सर कसरत किस कायल होते हैं, तो करबला में कसरत यजीद की थी। शोदा करबला के शोदा खाली 72 थे, हजारों की फौज थी यजीद के साथ, लेकिन हक पे 72 थे, फतह 72 की हुई, क्योंकि वो आले रसूल हैं। और हमारा फर्ज है हर आले रसूल की इज्जत करना, आले रसूल के दुश्मन को दुश्मन समझना। जैसे अभी अली साहब ने फरमाया, हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि वो आपके सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर लेते हैं हम। तो अब नबी पाक से जो चीज़ मुंसलिक होगी हम उससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपके सहाबी हों, आपकी औलाद हो यानी अहले बैत अत्हार, या आपके आशिक हों, आपके गुलाम हो। ये सबसे इश्क करना हमारा हक है, क्योंकि वही सब आपके चाहने वाले हैं। लेकिन जो नबी के बारे में गलत अल्फाज यूज़ करेगा तो याद रहे शेरियार उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, क्योंकि मेरा दो टोक मौक़िफ़ है, नबी के दुश्मन को दुश्मन समझता हूँ, नबी के दुश्मन को दुश्मन समझता हूँ। और इस पर मैं एक बात भी एक शेयर भी कह देता हूँ कि नबी के दोस्त को, नबी के आशिक को दोस्त समझ, चाहे वो तेरे बाप का दुश्मन क्यों ना हो, और नबी के दुश्मन को दुश्मन समझ, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। तो ये जाकिर नाइक के क्या औकात है। और जाकिर नाइक साहब जो वो बोल रहा जी भाई बरेलवी हजरात और सुन्नत हजरात इनको बड़ा जो है तकलीफ हो रही है जाकिर नाइक के जाने से। भाई हमें तकलीफ नहीं हो रही, हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ सही करके आए। अगर कोई यजीद की औलाद यहाँ पे आके तकरीर करना चाहेगा, इमाम हुसैन का दुश्मन यहाँ पे आके तकरीर करना चाहेगा, नबी पाक को मुर्दा कहने वाला यहाँ पे आके तकरीर करने जाएगा, तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। और याद रखे हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध हुकूमत कि अगर इसने यहाँ पे आके नाज़ेब अल्फाज कहे तो फिर इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से हुसैनी बसते हैं, कसरत से आशिक रसूल का शहर है ये। यहाँ पे लब्बैक या हुसैन के नारे रखते हैं, यहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे रखते हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला रज़ा का है। यहाँ पे आला हज़रत के चाहने वाले, यहाँ पे हुज़ूर गौसे आज़म के चाहने वाले, यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चाहने वाले, यहाँ पे औलिया अल्लाह का फैज़ान है, यहाँ पे दाता साहब है, यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी है। अगर किसी एक के बारे में भी इसकी बक बक की ज़बान हिली जुली तो याद रखें इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत होगी, क्योंकि इसने बिना लगाम दिए इसको पाकिस्तान जैसी पाक सरजमीन को नापाक करने आ रहा है ये बंदा। और कह रहा है भाई मैं बरेलवी हूँ, तौहीद सिखाने आ रहा हूँ। भाई तू खुद तो तौहीद सीख, अल्लाह के महबूब की नहीं तेरे क्या नजरिए आते हैं, बैठ के पढ़ तो सही, आते हैं को हम सिखाएं। और रिसर्च स्कॉलर जो इसको कुछ लोग बोलते हैं रिसर्च स्कॉलर है, इससे अच्छा तो हमारे पास रिसर्च स्कॉलर था जिसको मैं आज खड़े होकर सलाम करता हूँ, जनाब हजरत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसके जैसा आशिक रसूल बन बेटा, कहाँ है तू? उसकी इश्क की बुनियाद नहीं मिलती उसने। देखें मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, उस शख्स ने अपने लाइव प्रोग्राम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बक बक ने मुर्दा कहा और जाकिर नाइक की तारीफ करी। वो गैरतमंद बंदा, वो आशिक रसूल, वो आशिक असहाब, वो आशिक अहले बैत लाइव प्रोग्राम छोड़ के चली गया। इसे कहते हैं आशिक रसूल। पहले आप ये क्लिप देखें। बता देना, चले मुझे इसका बता दें। नबी नहीं कर सकते कुछ माजल। देखिए बहरहाल आप पूछ रहे हैं, पूछ लें, मुझे पूछ रहे हैं, जरूर पूछ लें, लेकिन उस पर फैसला भी होगा फिर। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। नहीं मुझे है। एक मिनट, आपने मुझसे सवाल किया है, मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब देना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा हो चुके हैं। आप मैं बार बार तीसरी बार आप मुझसे कहलवा रहे हैं ये बात। देखिए अल्फाज का जो चुनाव है क्लिप लगा ले, क्लिप दिखाए।
نہیں اگر آپ میں چاہتے یہی تو کہہ دکھاؤں۔ رہا ہوں میں یہ یہی کلپ دکھاؤں گا آپ کو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ غلط ہے، اگرچہ اس یہ کا غلط ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وتعزر، آپ کو وتعزر وتوقر کا نہیں پتا؟ یہ تعظیم و توقیر اگر نہیں ہے رسول اللہ کی تو آگے کیا ہے پھر؟ ان کی مادری زبان کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کو صحیح سے آپ اردو اس کی نہیں آتی۔ توجیہ بنا رہے ہیں۔ میرے لیے بھی تو نکال لینا پھر توجیہ۔ میں نے میرے لیے بھی پہلا کہہ دے- لفظ یہی ہے۔ تو میرے لیے بھی کہہ دیتے کہ آپ کی بات مجھے، آپ کی بھی توجیہ کچھ ہو سکتی ہے، میرے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے غلط کہا ہے۔ میں نے پہلا لفظ یہی کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیا کہا، میں اس کا یہاں وکیل نہیں ہوں۔ نہیں، آپ نے یہ اور کہا میں کہ آپ اس نے پہ- ڈاکٹر ذاکر نائک کے پھر بارے میں آپ جو نے کہا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھ سے سوال کیا، میں اس آپ کا نے جواب مجھے کرنے دینا بات، آج میرا دل دکھایا انہوں نے، میری دل آزاری کی ہے۔ میرے رسول کو کوئی مردہ کہہ دے تو میرے زندہ رہنے کا کیا حق ہے بھائی؟ بالکل آپ نے اتنی بڑی بات کو توجیہ بنا دیا، اور میں نے اگر ذرا سا کہہ دیا ذاکر نائک کو آپ کو تکلیف میں ہوگی۔ نے صرف رسول اللہ کو مردہ کہنے پہ اگر میں نے ذاکر نائک کو کچھ برا کہہ دیا تو کچھ برا نہیں کہا میں نے، اور اگر میں نے کہا ہے تو میرا رب گواہ اس بات کا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے۔ لیکن آپ ڈاکٹر ذاکر، آپ مجھے بھی تو تھوڑی سی اجازت دے دیتے، اتنا سا تو آپ مجھے کرتے۔ میں نے صرف حضرت علی کے مسئلے پر بات کی۔ اور احمد رضا قاضی صاحب، آپ اس کی میزبانی کریں، جہاں رسول کو مردہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس کی کہ میں نہیں کر سکتا میزبانی۔ معاف کیجیے گا، ہم بھی چلیں گے۔ جی، یہ تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اندر پاور۔ اس کی آج اگر ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج میرے دل میں، میرے سینے میں جو فیضان محمد مصطفیٰ کا ہے، اور آج جو میرے کو صحاب کے بارے میں معلوم ہے، میرے کو اہل بیت اطہار کے بارے میں اس جاہل کو کچھ علم ہے، تو اس کا پورا کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول بھرا ہے، اور وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے توحید پہ، سمجھوتا نہیں کرتے تھے ناموس رسالت پہ، نبی کی نہیں ہر دم نکلتے تھے، ان کی تقریر نبی پہ ہوتی تھی۔ ختم نبوت کا وہ آپ کو کہا جاتا، آپ جو ہے کہ محافظ ختم نبوت تھے، ختم نبوت کی نہیں عالم بردار تھے، آپ نے ہر جگہ عاشق رسولوں کا ساتھ دیا، آپ نے ہر جگہ محمد مصطفیٰ کا بیان کیا، آپ نے ہر جگہ حق کو بتایا۔ اسے کہتے ہیں عالمی ریسرچ اسکالر۔ آپ کس حیثیت سے عالمی ریسرچ اسکالر ہیں؟ کیا اوقات ہے آپ کی؟ آپ میرے کو بتائیں، کیا کسی صحابہ کرام نے پین کوٹ ٹائی پہن کے تبلیغ کی ہے؟ سب سے بڑی بدعت تو آپ کر رہے ہیں جی۔ آپ پین کوٹ پہنے، یہودی لباس ہے، مسلم لباس چینج کریں اسے۔ آپ کو نبی کا میلاد نظر آتا ہے، آپ کو ولی اللہ نظر آتے ہیں، آپ کو مزارات سے تکلیف ہوتی ہے، تو خدا را پاکستان نہیں آئے، ولیوں کا ملک ہے یہ، عبداللہ شاہ غازی کا ملک ہے، یہ داتا کا ملک ہے، یہ بابا فرید گنج شکر کا ملک ہے، یہ لال کرندہ شہباز کرندہ کا ملک ہے، یا یہ علی کے بچوں کا ملک ہے۔ یہ اس کو یزید نے نہیں، محمد علی نے بنایا ہے، اسے فاطمہ نے بنایا ہے۔ یہ یزید کی لیے نہیں بنا، یزیدیوں کی لیے نہیں بنا، یہ میلادیوں کی نہیں بنا، فسادیوں کی نہیں بنا، یہ درود والوں کی نہیں بنا، باروت والوں کی نہیں بنا۔ یہاں پہ جمعے کو مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں عاشق رسول بستے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کی حکومت سے چاہوں گا کہ اگر اس کو بلا رہے ہیں تو اس کی زبان کو لگام دیں۔ اگر یہ لگام نہیں دے سکا، پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے آزاد سمجھیں گے، کیونکہ ہماری ریڈ لائن میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی کے لیے ہمارے پروگرام سے میرے کو دیں اجازت۔ علی بھائی نے جیسے کہا تھا کہ امام زین العابدین کا ایک شعر ہے کہ آخری شعر ہے کہ اس میں آپ جو ہے امداد فرما رہے ہیں رسول اللہ سے، تو میں وہ پڑھ کے ہی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا، وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، یا رحمت للعالمین امداد سے العابدین، صفا کے ہاتھوں میں پڑے جم کھٹا ہے اور قید ان التیاری الصبا یوم الہ
بلغ سلام روضة في النبي المحترم باب صبا تیرا روزہ ہو کر کبھی ہوئے حرم روزے پہ لے جانا سلام جس نے نبی محترم 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 محترم